اسعد دہلی، ان کا دوسرا سوال ہے اور اس کی بھی آڈیو بھیجیے مفتی زروری صاحب کی ہے، اس کی بھی ایک جھلک ہم آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی سنت اور مغرب کے بعد کی جو سنتیں ہیں اس میں پہلی رکعت میں قل اللہ، اور وہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل اللہ پڑھنا ہی مسنون ہے۔ اسی بات کو انہوں نے پوچھا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ظہر کے بعد جو دو سنتیں، عشاء کے بعد جو سنتیں ہیں، کیا ان میں بھی یہی چیز سنت ہے؟ تو نہیں، ان میں یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فجر اور مغرب کی بات کی ہے۔ پڑھ ان میں بھی سکتا ہے، یعنی ظہر میں ہے یا عشاء کے بعد کی جو، ان میں بھی پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باقاعدہ سنت قرار دیا وہ درجہ نہیں ہے اس کا، وہاں وہ کوئی بھی صورت پڑھ، یہاں یہ کہ یہ صورت افضل ہے۔ اور اس کی ایک وجہ محدثین نے یہ لکھی ہے کہ جب آدمی صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے وحدانیت کا اقرار کریں وہ، عملی اعتبار سے، قولی اعتبار سے بھی۔ عملی اعتبار سے تو وہ کہ نماز پڑھنا شروع کر دیا، قولی اعتبار سے کہ زبان سے وہ قرآن اور اس طرح کی صورتیں پڑھ رہا ہے۔ اور قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ میں بھی یہی دونوں چیزیں موجود ہیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے گا، اس میں عملی انکار ہے شرک کا، اور دوسری صورت میں قل اللہ پڑھتا ہے، اس میں قولی اقرار ہے، قولی انکار ہے شرک کا۔ تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتا ہے، اس میں عملی طور پر توحید کا اقرار اور شرک کا انکار ہے، اور دوسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھتا ہے، اس میں زبان سے وہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور شرک کا انکار کرتا ہے۔ تو گویا جب وہ صبح کرے تو صبح اسی عقیدے کے ساتھ ہونا چاہیے، عملی اعتبار سے بھی اور قولی اعتبار سے بھی۔ وہ کر کے بھی اس طرح دکھا رہا ہے، عمل بھی اور زبان سے بھی، پہلی رکعت میں قل یا اور دوسری رکعت میں قل اللہ پڑھتا ہے۔ اسی طرح جب دن کا خاتمہ ہو اور رات کی ابتدا ہو تو ایسی شکل میں بھی وہ جب سونے جائے یا گویا رات ہو رہی تب بھی وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے، زبان سے بھی عمل سے بھی۔ اور قل یا ایھا الکافرون میں اس نے عملی اعتبار سے اقرار کیا ہے توحید کا اور شرک کا انکار ہے، اور قل اللہ احد میں قول کے ذریعے سے، قل یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اللہ ایک ہے، آپ پوری صورت اگر پڑھیں تو اس میں قول کے اعتبار سے بھی اقرار ہے کہ نہیں اللہ ایک ہے، اور شرک کا وہاں پر انکار ہے۔ تو یہ ایک حکمت یہ ہے کہ صبح اور شام، یعنی دن شروع ہونے سے پہلے اور رات شروع ہونے سے پہلے، یا یوں کہہ لیں آپ کہ جب رات ختم ہوتی ہے تب اس کا اقرار، یا جب دن ختم ہوتا ہے تب اس کا اقرار، یا آپ یوں تعبیر کر لیں کہ جس وقت دن کی ابتدا ہوتی ہے تو ہماری ابتدا اسی توحید کے کلمے سے ہوتی ہے، توحید کے عقیدے سے، اور جب رات کی شروعات ہوتی ہے مغرب میں تب بھی اسی عقیدے کے ساتھ ہماری شروعات ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان دو نمازوں کی سنتوں میں، فجر کی دو سنت اور مغرب کی جو سنت ہے، اس میں پہلی رکعت میں قل یا، دوسری رکعت میں قل اللہ پڑھنا مسنون مستحب ہے۔ سنت موقعہ والا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پھر اس میں نہ کوئی نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، ایسا نہیں ہے، لیکن مسنون اور سنت ہے، باقی نمازوں میں پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، لیکن وہ درجہ نہیں ہے جو فجر اور مغرب والی سنتوں میں۔